ایک پاگل اور سرخرا پیدل گیا تھا حج کرنے، یاد ہے نا؟ اور نمائش کرتے ہوئے جا رہا ہے، سب لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں اس کی، اور اب ایک پاگل عورت کوئی جا رہی ہے، اب ایک لڑکی گئی ہے، اس کے دائیں بائیں باڈی گارڈ مرد ہے، یہ کون سا تقویٰ ہے اور یہ کون سا حج ہے؟ ایک فیشن بنا لیا پیدل حج کر کے جانے کا۔ اپنی جان کو مشقت میں ڈال کر کوئی عبادت کی جائے تو وہ عبادت بھی جائز نہیں ہے اسلام کے اندر۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک آدمی لیٹتا ہوا لڑکتا ہوا کہیں جا رہا تھا، تو آپ نے کہا کہاں جا رہا ہے؟ کہا خانہ کعبہ کا طواف کرنے۔ لیٹو لڑکتا ہو؟ کہاں اس نے منت مانی تھی کہ اگر میرا یہ کام پورا ہو جائے تو ہم لیٹ کر پیدل لیٹتے ہوئے لڑکتے ہوئے جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا اس سے کہو کہ اپنی قسم توڑے، اللہ کو ایسی عبادت پسند نہیں جو اپنی جان کو تکلیف میں ڈال کر کی جائے۔ یہ ساری نعمتیں، ہوائی جہاز، یہ سب کچھ اللہ ہی کی دین ہے، ان سے فائدہ اٹھائیے۔ دنیا کو پیدا ہی کیا ہے تاکہ ہم اور آپ اس دنیا سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ اللہ کی نعمتوں کا انکار ہے کہ اللہ نے جب سمادھان دیا ہے تو ان کو ٹھکرا کر آپ پیدل جا رہے ہیں، نہیں۔ ہاں، صرف پیدل چل کر کہاں جایا جا سکتا ہے اس کی حدیث کی کتابوں میں تشریح موجود ہے۔ آپ اپنے گھر سے مسجد تک پیدل جائیے نماز پڑھنے کے لیے، اور گھر سے وضو بنا کر جائیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جتنے قدم تمہارے پڑیں گے اللہ ہر ایک قدم پر تمہیں ایک نیکی دے گا اور ایک گناہ تمہارا معاف کر دیا جائے گا۔ ایک قدم جو بڑھایا، ایک نیکی ملی اور ایک گناہ معاف۔ دوسرا قدم دوسرے پیر سے بڑھایا، دوسری نیکی ملی، دوسرا گناہ ختم۔ حضرت زید ابن ثابت کے بارے میں پڑھیے بخاری کی روایت کہ وہ جب گھر سے مسجد میں جاتے تھے تو اپنے قدم چھوٹے چھوٹے رکھتے تھے، ایسے نارمل اتنا ہوا، چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے تھے۔ پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو؟ آپ تو ہم عام دنوں میں نارمل چال دیکھتے ہیں، آپ اچھی خاصی چال ہے، لیکن مسجد میں جب جاتے ہو تو چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ چھوٹے چھوٹے قدم اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ مسجد تک جاتے ہوئے ہمارے قدموں کی تعداد سنکھیا بڑھ جائے، جتنے زیادہ قدم ہوں گے اتنی زیادہ نیکیاں ہوں گی اور اتنے زیادہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ ہے مسجد میں۔ اب بغل میں مسجد، موٹر سائیکل مسجد میں جا کے کھڑی کر دی، تو ٹھنڈی ہو گئی ہوگی، پہلے بہت گرم اب بہت ٹھنڈی۔ تو میرے بھائیوں یہ شریعت کہہ رہی ہے، شریعت۔ تو حج میں بھی مسئلے سیکھتے جائیے، تھوڑے تھوڑے مسئلے میں بتاتا جاتا ہوں یار، کاغذ دے دیجیے، داڑھی ہری بھی گر گئی، اس کو ویڈیو سے کاٹ دینا نہیں تو پوری دنیا میں وائرل ہو جائے گی، اتنا حصہ کاٹ دیجیے گا۔ تو میرے بھائیوں سن لیجیے، یہ شریعت ہے تو بات آگے بڑھ جائے گی، پھر وہیں آ رہا ہوں۔ حج کے اندر بھی تقویٰ، اگر کوئی آدمی نمائش کرتے ہوئے جا رہا ہے تقویٰ نہیں، اور اس نمائش میں وہ بھی شامل ہے، آپ کے ہاں ہوتا کہ نہیں ہوتا ہمیں نہیں معلوم۔ حاجی صاحب حج کرنے جا رہے ہیں، رشتے دار آ رہے ہیں، پھول ڈال رہے ہیں، مالا پہنا رہے ہیں، گلاب کے پھول لے کے آ رہے ہیں، حاجی صاحب دعا کریے گا میرے لیے کی، اور گھر سے لے کر اسٹیشن تک حاجی صاحب پھول اور مالا گلے میں ڈال کے جا رہے ہیں نمائش کرتے ہوئے، یہ بھی نمائش میں شامل ہے، یہ بھی ریا اور نمود میں داخل ہے۔ حج اتنی بڑی عبادت نہیں ہے جتنی بڑی عبادت نماز ہے۔ کیا کبھی کسی نمازی کے گلے میں ہار پھول ڈالا آپ نے؟ تو پھر حاجی صاحب کے گلے میں کیوں ڈالو گے آپ؟ ٹھیک ہے مٹھائی کے ڈبے تک تو ٹھیک ہے، جب جا رہے ہو لیجیے بھائی، ایک مٹھائی کا ڈبہ لے لیجیے، حاجی صاحب جا رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو قبول فرمائے۔
یہ طریقہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو قبول فرمائے اور آپ ہماری بستی کو بھی وہاں پہنچ کر اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. آپ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. ایک بات بتا دوں, آپ کتنے بھی لوگ کہیے میرے لیے دعا کریے گا, حاجی صاحب خاص میرے لیے دعا کریے گا, کوئی کرتا ورتا نہیں ہے. سن لیجیے, کتنے لوگوں کے لیے وہ دعا کرے گا, کتنے لوگوں کے لیے. ایک عام چیز, عام دعا کہیے کیا, بس وہ دعا مختصر ہے, آدمی کر سکتا. اللہ میری بستی کے اوپر رحمت فرما, اللہ میری بستی والوں کو تو نمازی بنا دے, اے اللہ میری بستی والوں کو کتاب و سنت پہ چلنے والا بنا دے. اس میں سب شامل, آپ بھی شامل ہو گئے. اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اس کے حلال کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تمام لوگوں کو حلال روزی کھانے کی توفیق. یہ آپ دعا, ایک ایک آدمی کا تو آپ نام ہی نہیں لے پائیں گے, نام نہیں لے سکتے ہیں. اس لیے یہ ریا و نمود میں شامل ہے. دکھا رہے ہیں, آپ جا رہے ہیں نمائش کرتے ہوئے, نہیں ہونا چاہیے ایسا. میں جب دلی میں پڑھتا تھا مہد میں عبدالحمید صاحب رحمانی کی مدرسے میں, تو ایک بار ایک جلسے میں کہیں عبدالحمید صاحب رحمانی تھے, تو ان سے بات چیت ہوئی. تو اس وقت میں کافی چھوٹا تھا, تو انہوں نے ایسی بیٹھے بیٹھے تذکرہ کر دیا کہ ابھی میں کتنے حج کر چکا ہوں, میرے گھر والوں کو بھی نہیں پتا ہے. میں نے کہا کچھ تو آپ کو اندازہ ہوگا. انہوں نے کہا مجھے معلوم ہے, میں 22 حج کر چکا ہوں, اور کب جاتے تھے کب کر کے چلے آتے تھے پتہ ہی نہیں چلا. ایک دو حج کے بارے میں معلوم ہے, لیکن 22 حج کر چکے تھے. 22 کسی کو نہیں پتا. تم ایک حج کرنے جاتے ہو تو ڈھنڈورا پیٹتے ہو, پھول اور مالائیں پہنواتے ہو, ریا اور نمود کرتے ہو. اتنا ہی نہیں, اگر آپ کے 7-8-10 سال کا بچہ پہلا روزہ رکھ لے تو شاندار پارٹی ہوتی ہے. کیا ہوا, میرے بچے نے روزہ رکھا ہے, روزہ کچھ آئی ہے, آج روزہ کھلوا رہا ہوں میں, میرے بچے نے روزہ رکھا ہے. ابھی سے ہی اس بچے کے اندر تکبر پیدا کر رہے ہیں آپ. آگے چل کر یہ بچہ وہی کام کرے گا جو آپ کر رہے ہیں. آپ کے بچے نے اگر روزہ رکھ لیا تو آپ کہیے کہ اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے میں وہی کر رہا ہوں. آپ کو ضرورت کیا تمام لوگوں کو اپنے گھر سے بلا کے یہ بتانے کی کہ میرا بچہ روزے سے ہے, آج میرے بچے کا پہلا روزہ ہے. ضرورت کیا ہے اس بات کی کہ آپ کے بچے نے قرآن مکمل کر لیا, ناظرہ پڑھ لیا ہے. اب آپ تمام لوگوں کو بلائیں گے آپ, اور اپنے گھر پہ بلا کے کھانا کھلائیں گے, اور یہ بتائیں گے کہ میرے بچے نے ناظرہ مکمل کر لیا, یا کھانا کھلائیں گے اس لیے کہ آپ کے بچے نے حافظہ کر لیا ہے. سن لو, اسلام کے اندر صرف 2 قسم کے کھانوں کی اجازت ہے, تیسرے کسی کھانے کی اجازت نہیں ہے, کسی چیز کی دعوت کی اجازت نہیں ہے. اسلام کے اندر شادی کے بعد لڑکے کو پرمیشن ہے کہ وہ ولیمہ کر سکتا ہے, لڑکی والوں کو وہ بھی نہیں. کل میں بتا چکا ہوں, لڑکے کو صرف اتنی اجازت ہے کہ وہ شادی کے بعد بیوی کے گھر پہ آ جانے کے بعد اس سے 2-4 میٹھے بولنے کے بعد وہ جب چاہے تب ولیمہ کر سکتا ہے, اور ولیمے میں اس کو اجازت ہے کہ وہ 1000 کو کھلائے چاہے 100 کو کھلائے, ولیمے کی اجازت ہے. وہ 2 دن بھی کھلائے, 4 دن بھی کھلائے, 7 دن بھی کھلائے, 10 دن بھی کھلائے, اس کو اجازت ہے. بہت بڑے پیسے والے بنتے, لڑکی والوں کی مت کھاؤ نا, بہت زیادہ دولت والے بنتے ہو نا, بہت بڑے ساہوکار ہو تو ولیمہ کھلاؤ نا, 4 دن 5 دن 6 دن 10 دن آپ کھلائیے. کون منع کر رہا ہے؟ لڑکے والوں کو پرمیشن ہے کہ وہ ولیمہ کھلا سکتے ہیں لڑکا. ایک کھانا یہ, اور دوسرا کھانا عقیقے کا ہے. 7ویں دن عقیقہ ہوگا, اور اس دن آپ رشتہ داروں کو بلا سکتے ہیں, لیکن آپ کے عقیقے میں غریب لوگوں کا آنا ضروری ہے. صرف آپ نے رشتہ داروں کو بلا لیا اور اپنے یار دوستوں کو بلا لیا, اور غریب آپ کے یہاں نہیں آئے تو آپ کا عقیقہ نہیں مانا جائے گا, کیونکہ عقیقے کے اندر آپ کے دوست کو ہم آپ بھی آئیں گے, رشتہ دار بھی آئیں گے. ہاں, آپ کے علاقے میں جو غریب ہے, مسکین ہے, ان کو بھی آپ دعوت دیں گے اور وہ بھی آپ کی دعوت میں آئیں گے. ان 2 کھانوں کے علاوہ تیسرے کسی کھانے کی اجازت نہیں ہے اسلام میں. حاجی صاحب حج کر کے آئے, کھانا کھلا رہا ہے, کیوں؟ عبادت تیروں پر حج فرض کر لیا, آپ کو کھانا کیوں کھلا رہا ہے؟ روزہ افطار کرایا جا سکتا ہے,
वो खाना नहीं है, इफ्तार कराने का सवाब है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसने किसी को एक रोजा इफ्तार कराया, जिसने किसी को इफ्तार कराया तो उस इफ्तार कराने वाले को भी उतना ही सवाब मिलेगा जितना उस आदमी को रोजे का मिल रहा है, और उसके रोजे में कमी नहीं होगी। तो रोजा इफ्तार कराया जा सकता है, इसकी हदीस मौजूद है, लेकिन खतने का खाना जायज नहीं है। इसी तरीके से हाजी को भी इजाजत नहीं है कि वो हज करके आए पूरे मोहल्ले की दावत दे। हमारे यहाँ तो भी 10-15 साल पहले ऐसा होता था कि हाजी साहब हज करके आते थे तो वो खाने की दावत भी देते थे, और हज करने के बाद जब आएंगे तो पहली नमाज हाजी साहब पढ़ाएंगे। उनको आगे बढ़ाया जाता था कि आप नमाज पढ़ाइए। क्यों साहब? कहीं नहीं लिखा कि हाजी साहब हज करके आए और फिर वो नमाज पढ़ाएं, कहीं नहीं लिखा कि हाजी साहब आए वो खाना खिलाएं। मेरे भाइयों बाप को खुशी में खिलाना जायज है तो खुशी में तो आप जब चाहे तब खिला दे, कोई रुकावट नहीं है, जब चाहे तब बुला दें आप खिलाएं, लेकिन उसको ये न कहें कि हज का खाना है। हज का खाना नहीं, आप खुशी से कुछ लोगों को बुलाकर जब चाहे तब आप दावत कर दें, लेकिन उसको हज का खाना न कहिए। तो मेरे भाइयों ये रिया नमूद में दाखिल है, ये इबादत की रूह मिट रही है और डेड बॉडी हो रही है। एक चीज की तरफ और इशारा करूंगा और आगे बढ़ूंगा फिर मैं अपनी बात को। नमाज हो गया, रोजा हो गया, हज हो गया, कुर्बानी भी इबादत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो कुर्बानी की ताकत रखता हो और इसके बावजूद वो कुर्बानी न करे वो हमारी ईदगाह में ना आए। फला यक़रब न मुसलमान, वो लोग हमारे ईदगाह में ना आए। कुर्बानी की अहमियत बहुत ज्यादा है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान ने यहां पर भी कह दिया लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। लोगों तुम जो कुर्बानी करते हो, कुर्बानी के जानवर पर छुरी चलाते हो, कुर्बानी के जानवर का गोश्त और उसका खून अल्लाह को नहीं पहुंचता है, वो अल्लाह तक नहीं जाता है, बल्कि अल्लाह तुम्हारे दिलों का तक़वा देखता है। वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, अल्लाह खौफ देखता है किस नीयत से तुम कुर्बानी कर रहे हो, किस दिल से तुम कुर्बानी कर रहे हो। अगर आपने गांव वालों को दिखाने के लिए कुर्बानी की कि माशाअल्लाह लोग 50,000 का बकरा लाए हो, 40,000 का बकरा लाए हो, अगर इस नीयत से कुर्बानी की तो मुंह पे मार दी जाएगी। मेरे भाइयों कुर्बानी के अंदर भी तक़वा देखा जाता है। कोई भी इबादत है, इबादत की रूह तक़वा है। अब ये मेरी तमहीदी तकरीर का एक हिस्सा हुआ कि कोई भी इबादत अगर आप कर रहे हैं उनकी रूह तक़वा है, अगर तक़वा उसके अंदर से निकल गया तो इबादत बेकार, रूह है तक़वा। अब तक़वा निजी जिंदगी में भी आना चाहिए, तक़वा औलाद के सिलसिले में भी आना चाहिए, तक़वा अपनी बीवी के सिलसिले में भी होना चाहिए, तक़वा खाने और पीने के मामले में भी होना चाहिए। तक़वा का मौजू बड़ा वसी है, एक एक मिसाल दे रहा हूं। तक़वा अपनी निजी जिंदगी में भी आना चाहिए, यानी खुद भी अल्लाह से डरना चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, यही आयत पढ़ी थी मैंने खुद के बाद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालों तुम अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने अहल व अयाल को, अपनी बीवी बच्चों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के तक़वे का हाल ये था कि आपने अपनी लौंडी को आवाज दी। लौंडी मतलब खादिमा। अरब के अंदर लड़के और लड़कियां बेचे और खरीदे जाते थे, तो जो लड़के खरीदे जाते थे उनको गुलाम कहा जाता था और जो लड़की खरीद ली जाती थी उसको लौंडी कहा जाता था। अल्लाह के रसूल ने तो कोई खरीदी नहीं, लेकिन किसी ने खरीद कर नबी को लौंडी दे दी खिदमत करने के लिए कि तुम जाओ और नबी की खिदमत करो, तो वो लौंडी कहलाती है। तो एक लौंडी थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो नबी के घर का काम कर दिया करती थी, तो आपने उसको आवाज दी और आप अपनी बीवी के गोद में सर रखकर लेटे हुए थे और बीवी का नाम गालिबन हजरत उम्मे सलमा है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं कि वो आयशा थी या
उम्मे सलमा। जहां तक मेरा गालिब गुमान है, बुखारी की रिवायत है कि वो उम्मे सलमा थी। तो उम्मे सलमा की, और मैंने गालिबन कह दिया, आयशा भी हो सकती हैं, लेकिन मुझे जहां तक यकीन है और जहां तक मेरा जहन काम कर रहा है तो मैं उम्मे सलमा समझ रहा हूं। उम्मे सलमा की गोद में सर रखे हुए थे और आपने आवाज दी लौंडी को, उसने आवाज तो सुन ली लेकिन आई नहीं। आपने दोबारा आवाज दी, उसने दोबारा भी सुन लिया लेकिन आई नहीं। तीसरी बार आवाज दी, सुन लिया लेकिन नहीं आई। आपने अपनी बीवियों में सलमा देखा, उन्होंने सलमा जाओ जरा देखो तो कहां चली गई। उम्मे सलमा ने जैसे ही गेट खोला दरवाजा, तो वो बाहर बैठी है और बकरी के बच्चे के साथ खेल रही है। बकरी के बच्चे के साथ होता है, बहुत से लोग बकरी के बच्चे गोद में लेते हैं, खेलते हैं, वो खेल रही। तो उम्मे सलमा ने कहा तुम्हें अल्लाह के रसूल ने आवाज दी, क्या तुमने सुना नहीं? उसने कहा सुन लिया था। कहा तीनों आवाजें सुनी? कहा जी। फिर तुम आई क्यों नहीं? सर नीचे कर लिया। सच तो बोल दिया लेकिन पूछा आई क्यों नहीं? तो सर नीचे कर लिया, क्योंकि कोई जवाब नहीं था और झूठ बोल नहीं सकती थी। अगर झूठी बोलना था तो पहले कह देती कि हमने सुना ही नहीं। उस जमाने की लौंडियां भी, काम करने वालियां भी सच झूठ से इतनी नफरत करती थी। कहा आवाज सुनी फिर आई क्यों नहीं? सर नीचे कर लिया, क्योंकि जो जवाब देती वो झूठ होता, जानबूझ के नहीं आई। कहा ठीक है चलो बुला लिया, चलो तुम्हें अल्लाह के नबी बुला रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा क्या तुमने मेरी आवाज सुनी? हजरत उम्मे सलमा कहती है कि अल्लाह के रसूल इसने आपकी तीनों बार आवाज सुन ली लेकिन फिर भी नहीं आई। आपने कहा उम्मे सलमा अब तुम खामोश हो जाओ। आए लौंडी, क्या तुमने मेरी आवाज सुनी थी? उसने कहा जी। दूसरी भी आवाज सुनी थी? कहा जी। तीसरी भी सुनी थी? कहा जी। देख रहे हैं, उम्मे सलमा नबी की बीवी है, नबी से कह रही है कि आपकी आवाज सुन चुकी थी फिर भी नहीं आई। तो अल्लाह के रसूल ने उम्मे सलमा की बात पर काम धरते हुए फौरन उसको सजा नहीं दी, बल्कि तहकीक कर रहे। उससे भी पता ये चला कि जब तक दोनों की बातें न सुनी जाए किसी को फैसला नहीं करना चाहिए। कोई भी आदमी उल्टी सीधी बात आपसे कह सकता है, इसलिए कोई आदमी कहे जगजीत साहब मेरी बीवी ऐसी है, बस हो सकता है तुम जो बोल रहे हो सही हो, लेकिन जब तक तुम्हारी बीवी की बात नहीं सुनाइए तब तक हम कैसे कहते हैं कि तुम सही बोल रहे हो, वो सही बोल रहा है। ये होना चाहिए मेरे भाइयों, दोनों तरफ से बात सुनी जानी। अल्लाह के नबी की बीवी कह रही है कि आपकी बात सुनी और फिर भी नहीं आई। आपने कहा बस अब तुम बताओ तुमने सुनी? हाँ। दूसरी सुनी? हाँ। तीसरी बार भी सुना? हाँ। फिर क्यों नहीं आई? बस वैसे ही आपने मिसवाक निकाली। मिसवाक समझते हैं ना, ये कान में रखी रहती थी अल्लाह के रसूल के। उस जमाने में पॉकेट वॉकेट नहीं होती थी ना, कपड़ा पहना मिसवाक किया, मिसवाक कान में लगी, नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। मिसवाक हर वक्त कान में लगी रहती थी। जब भी नमाज का टाइम हुआ मिसवाक निकाली, मिसवाक करना शुरू कर दिया और फिर मिसवाक को कान में लगाया और नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। तो मेरे भाइयों ये मिसवाक कान में लगी रहती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मिसवाक कान से निकाली, उस लड़की को, उस लौंडी को करीब किया और ऐसे करके आवाज सुन के भी नहीं आई थी, ऐसे करके क्यों ही मारना चाहा, उसके कांधे तक मिसवाक जाती है, टच नहीं होती है, कांधे तक यहां तक गिर जाती है और फिर मिसवाक को वापस कर लेते हैं और कान में लगा लेते हैं। जाओ आइंदा ख्याल रखना। नहीं मार रहे थे, मारा नहीं। उम्मे सलमा ने कहा अल्लाह के नबी एक दो बार उसको सजा दे देना चाहिए वरना वो सर पे चढ़ जाएगी। आपकी ढील की वजह से ये सर पे चढ़ चुकी है। आपने मिसवाक निकाल ही थी तो मारा क्यों नहीं? उसको मार देना चाहिए था। मिसवाक से कितनी चोट लगती, कितनी लगती? यहां तो डंडों से पीटा जाता है, बांध के पीटा जाता है, मिसवाक से कितनी लगेगी? यहां तो गोली
گلیوں سے پھول دیا جاتا ہے. اب بار بار کسی گاؤں کا نام نہیں لوں گا. میرے بھائیوں تصور کریں آپ, مسواک سے کتنی لگے گی کسی کو. مارنا چاہا لیکن واپس کر لیا. حضرت ام سلمہ کہتی ہے جب اٹھائی لی تھی مسواک کو مار ہی دیتے. 2-4 بار سزا دیں گے تو اپنے آپ سنبھل جائے گی. اور آپ غلطی پر تو ہی تو مار رہے تھے, بے قصور تو نہیں مار رہے تھے. آپ نے جو جواب دیا وہی روح ہے, وہی شان ہے عبادت کی. نبی اکرم نے جواب دیا عائشہ میں اس کو مارنے ہی کے لیے ام سلمہ میں نے مسواک نکالی اور مارنے ہی کے لیے نکالی اور مارنا بھی چاہ رہا تھا, لیکن ہاتھ جیسے اس کی طرف بڑھا میرے ذہن میں یہ خیال آیا اے محمد ابن عبداللہ کہیں تیری دی ہوئی سزا اس مسواک سے اتنی زیادہ نہ ہو جائے کہ اس کی غلطی سے زیادہ بڑھ جائے. یعنی تمہارا یہ مارنا اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے, اس نے اتنی بڑی غلطی نہ کی ہو جتنی بڑی آپ اس کو سزا دے رہے ہیں. اگر آج اس کی غلطی سے زیادہ سزا ہو گئی تو کل قیامت کے دن آپ کیا جواب دیں گے. بخاری کی حدیث کے الفاظ یوں ہیں لولا القوت لاوجعتک بهذا السواک. اگر مجھے اللہ کا ڈر نہ ہوتا اس مسواک کو مارنے سے, اگر اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ ان کی غلطی سے زیادہ یہ میری سزا ہو سکتی ہے تو آج میں اس مسواک سے اس کو مارتا. لیکن ڈر لگ رہا ہے کہیں میرا یہ مارنا اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے اور قیامت کے دن یہ کہیں میرے اوپر اللہ کی عدالت میں مقدمہ دائر نہ کر دے. یہ اس ہستی کا حال ہے جو جنتی ہے. یہ اس نبی کا حال ہے جس کے لیے ہم ہر نماز کے بعد اذان کے بعد مقام محمود کی دعا کرتے ہیں وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا. یہ اس نبی کا حال ہے. ایمانداری کے ساتھ بتائیے آپ اپنے ملازمین کے ساتھ کیا کرتے ہیں. آپ کے ہاں کام کرنے والے ہوں گے, آپ ان کے ساتھ کتنا ڈانٹتے ہوں گے, کتنا پھٹکارتے ہوں گے. کہیں اس کی غلطی سے زیادہ تو آپ اس کو نہیں ڈانٹ رہے ہیں. ہر آدمی غور کرے, سوچے, نتیجہ نکالیے میرے پیارے ساتھیوں. یہ تقویٰ تھا نجی زندگی کے اندر. ہماری نجی زندگی کیا کہتی ہے, ہماری زندگی میں کتنا تقویٰ آیا ہے. ہر آدمی اپنی نجی زندگی کے بارے میں غور کرے کہ اس کی زندگی میں کتنا تقویٰ ہے. پھر قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اپنی زندگی میں بھی تقویٰ پیدا کرو, اللہ سے جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے بیوی اور بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور پہلے بچوں سے شروع کرتے ہیں. عمر ابن عبدالعزیز کا زمانہ ہے, ہر آدمی غور کرے, جرجیز بھی اس میں شامل ہے. ہم بھی آج کے زمانے میں ایسا نہیں کر سکتے. ذرا غور کرو, عمر ابن عبدالعزیز کا زمانہ ہے. عمر ابن عبدالعزیز کے انتقال کا وقت قریب آ گیا ہے. تاریخ خطیب اٹھاؤ, صفت الصفا اٹھاؤ علامہ ابن قیم الجوزی کی, سنیے ایسا منظر تمہیں بتانے جا رہا ہوں. اس منظر کو دیکھو گے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے. میرے پیارے ساتھیوں, عمر ابن عبدالعزیز کا زمانہ, وہ عمر ابن عبدالعزیز جو پورے بلاد اندلس کا امیر المومنین ہے, جس کے قبضے میں شام بھی ہے, ایران بھی ہے, بصرہ بھی ہے, کوفہ بھی ہے. یہ بلاد اندلس کا سارا ایریا ہے اور اس علاقے کا حاکم وقت ہے امیر المومنین ہے. اتنا بڑا حاکم وقت, لیکن جب اس کے انتقال کا وقت آتا ہے تو جو لوگ ان کو دیکھنے آتے ہیں تیمارداری کے لیے, عیادت کے لیے, ایک نے کہا امیر المومنین آپ نے اپنی اولاد کو کچھ نہیں دیا, آپ نے سب کچھ صدقہ کر دیا, خیرات کر دیا, آپ نے اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑا ہے, کچھ نہیں چھوڑا. انہوں نے کہا میں نے اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ چھوڑ دیا.
کہا کیا ہے؟ ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا. فرمایا میرے انتقال کے بعد تم سب کو پتا چل جائے گا میں نے اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑا. پھر انہوں نے اپنے سارے بچوں کو بلایا, مرنے والے کے انتقال ہونے والا ہے, اپنے سارے بچوں کو بلایا. جانتے ہو ان کے سارے بچوں کی تعداد گنی گئی تو 14 تھے, صرف لڑکے ہی لڑکے. عمر ابن عبدالعزیز کی 14 اولاد تھی, 14 بچے تھے. 14 بچے ان کے پاس بیٹھے ہوئے, کوئی بچہ بھی بالغ نہیں. بالغ ہمارے یہاں تو عمر کے حساب سے بالغ پہچانا جاتا ہے, 18 سال کا ہو کر بالغ مانا جاتا ہے. اسلام میں بلوغت کی عمر 18 سال نہیں ہے. اسلام کے اندر بلوغت کی عمر یہ ہے کہ لڑکے کو رات میں سوتے وقت, خواب دیکھتے وقت اگر وہ ناپاک ہونا شروع ہو جائے تو آپ سمجھ چاہیے کہ آپ کا بیٹا بالغ ہو گیا ہے. اور لڑکی کی بلوغت اسلام کے اندر یہ ہے کہ اس کو پیریڈ شروع ہو جائے تو مانا جائے گا کہ لڑکی بالغ ہو گئی ہے. اب عمر کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام کے اندر. اور حدیث میں آیا جب لڑکا بالغ ہو جائے تو شادی کرا دو, جب لڑکی بالغ ہو جائے تو شادی کرا دو. اور قرآن نے کہا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ, تم میں سے جو بھی غیر شادی شدہ ہے سماج اور سوسائٹی کی ذمہ داری ہے کہ ان کا نکاح کرا دو. باپ کی تو ہے ہی, لیکن سماج کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان کی شادی کرا دو. کیوں؟ کیونکہ غیر شادی شدہ لوگ فتنہ پھیلا سکتے ہیں, فتنہ برپا کر سکتے ہیں سماج کے اندر. اس لیے اسی سماج میں سماج کے لوگوں, تمہاری بہنیں اور بیٹیاں رہتی ہیں, اس لیے جتنے بھی غیر شادی شدہ لڑکے ہیں ان کی شادیاں کرا دو, اور جو لڑکیاں غیر شادی شدہ ہیں ان کا بھی نکاح کرا دو. کیونکہ جس طرح غیر شادی شدہ لڑکا فتنہ ہے اسی طریقے سے غیر شادی شدہ لڑکی بھی کبھی بھی فتنہ پھیلا سکتی ہے. اس لیے کہا کہ تم شادیاں کرا دو غیر شادی شدہ لوگوں کی, چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکی. عمر ابن عبدالعزیز کے 14 بچے ان کے سامنے بیٹھے ہیں اور کوئی بھی بالغ نہیں ہے, سب نابالغ. عمر ابن عبدالعزیز اپنی بیماری کے بارے میں جانتے ہیں کہ میں زیادہ دن کا نہیں ہوں. اپنے ان چھوٹے چھوٹے معصوم نابالغ بچوں کو دیکھتے آنکھوں میں آنسو آ جاتے, روتے. بہت گرم ہے اللہ. تو میرے پیارے ساتھی یہاں سنیے, آنکھوں میں ان کے آنسو آ جاتے ہیں اور پھر اپنے بچوں کو اپنے قریب کر کے کہتے ہیں میرے بیٹو اللہ کی قسم میں چاہوں اپنی ایک قلم سے تمہیں جتنی چاہوں زمین دے سکتا ہوں, جائیداد دے سکتا ہوں, ان کا مالک بنا سکتا ہوں, لیکن میں نے بیت المال سے مسلمانوں کے ان مالوں میں سے آج تک ایک درہم نہیں لیا. اس لیے میں تم سب کو اللہ کے سپرد کر رہا ہوں. میرے پاس اگر کچھ ہوگا تو تمہیں ضرور ملے گا, میرے پاس کچھ نہیں ہے, اللہ تمہیں دے گا. میں تم سب کو اللہ کی سپرد کر رہا ہوں. 1-2 دن کے بعد عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا, امیر المومنین کا انتقال ہو گیا, ان کی مٹی ہو گئی, تجہیز و تکفین ہو گئی. جانتے ہو 1-2 مہینے کے بعد عمر ابن عبدالعزیز کے انتقال کے 2 مہینے کے بعد جب ترکہ تقسیم ہوا, جب ترکہ باپ جو چھوڑ جائے وہ ترکہ کہلاتا ہے, تو باپ کا ترکہ جب تقسیم ہوا اس کو دیکھا گیا کہ عمر ابن عبدالعزیز نے کیا چھوڑا ہے, بچوں کے حصے میں کیا کیا آ رہا ہے. تو آپ تعجب کریں گے ایک ایک بچے کی حصے میں صرف 18 درہم آئے. 14 بچے, ایک بچے کے حصے میں کتنا, 18 درہم. اور 1 درہم 4 آنے کا ہوتا ہے, 1 درہم 4 آنے کا ہوتا ہے. اب 18 درہم کے حساب سے جوڑ لو, 4 آنے کا 1 روپیہ, یعنی 4 درہم کا 1 روپیہ, 4 چوک 16 درہم کا 4 روپیہ, اور 2 درہم کا 50 پیسہ, یعنی ایک بچے کے حصے میں 4 روپیہ 50 پیسہ آیا ہے. یہ عمر ابن عبدالعزیز نے ترکہ چھوڑا تھا کہ 14 بچوں میں تقسیم ہو رہا ہے. جب
اللہ سے اتنا ڈرنے والا تھا کہ اس نے اپنے لیے زمین و جائیداد اور بینک بیلنس نہیں بنایا, اس نے اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا. ہم یہاں تصور کریں گے, یا تو کیرم بورڈ کھیلتے وقت بھی جوا کھیلا جاتا ہے, میچ بھی شرط کے ساتھ ہوتا ہے, تھوڑی فرصت مل جائے تو کلیا چک میں چلے جائیے, کھلے عام لاٹری کے ٹکٹ بکتے ہوئے نظر آتے ہیں. عمر ابن عبدالعزیز نے اپنے ایک بچے کے کتنا چھوڑا, 18 درہم, اور اس کو ہمارے روپیوں میں جوڑا جائے تو 4.5 روپے. اتنا تو آپ اپنے بچوں کو روز ٹافی کھلا دیتے ہوں گے. وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, اپنے بیوی اور بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کیسے بچایا جا رہا ہے؟ عمر ابن عبدالعزیز جب باحیات تھے, ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا. سنیے میرے بھائیوں, آج چاہتا ہوں کہ تم کو کچھ سناؤں. عمر ابن عبدالعزیز کے بھائی سلیمان کا انتقال ہو گیا. ان کے بھائی کا نام تھا سلیمان. سلیمان کا انتقال ہوا, عشاء کی کافی دیر کے بعد انتقال ہوا. عشاء کی نماز تو ویسے ہی لیٹ پڑی جاتی تھی, اب عشاء کے بعد انتقال ہوا, تقریباً 11-12 بج گئے رات کے. اب اس کے بعد اسی وقت اعلان بتا دیا گیا کہ ابھی رات ہی میں دفنایا جائے گا. ہماری طرح تھوڑی معاملہ تھا کہ آج انتقال ہو اور مٹی کل سکل ہوگی, صبح انتقال ہو تو مٹی رات میں ہوگی. انتقال کے بعد 2-3 گھنٹے سے زیادہ نہیں. اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ جب تمہارے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو مٹی کو لیٹ مت کرو, جتنا جلدی کرو گے اتنا تمہارے حق میں بہتر ہوگا. جلد سے جلد اپنے جو مردے ہیں مر جائیں تمہارے گھر میں, ان کو جلدی سے جلدی دفن کرو. ناصر الدین البانی, دنیا کا سب سے بڑا محدث, دنیا کا سب سے بڑا حدیث کا جانکار, دنیا کا سب سے بڑا حدیثوں کا ماہر ایکسپرٹ, نام کیا ہے؟ ناصر الدین البانی. انتقال سے پہلے وصیت کر رہے ہیں کہ دیکھو جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے 2 گھنٹے سے زیادہ وقت لگانا, مجھے 2 گھنٹے کے اندر اندر دفن کر دینا, چاہے میرے رشتے داروں میں کوئی آئے یا نہ آ سکے, مجھے 2 گھنٹے سے پہلے دفن کر دینا. یہاں تو پوری زندگی لڑتا رہا, انتقال کے وقت فون کر رہا میں آ جاؤں تب دفنانا. پوری زندگی ہنسی مذاق کرتا رہا, اب فون کر کے کہہ رہا میں فلائٹ سے آ رہا ہوں. ارے فلائٹ سے آؤ گے تو باگڈورا اترو گے نا, فلائٹ سے آؤ گے تو کلکتہ اترو گے نا, کلکتہ سے یہاں تک آنے میں آپ کو کتنا ٹائم لگے گا, اتنی دیر تک اس مردے کو آپ اپنے گھر میں کیوں رکھو گے؟ عمر ابن عبدالعزیز کے بھائی سلیمان کا انتقال ہوتا ہے. مان لیجیے 10 بجے نماز ہوتی تھی, 11 بجے رات میں ان کا انتقال ہوا. 3-4 بجے ان کو دفنایا جا رہا ہے. کفن دفن غسل قبر کھودنے میں ٹائم لگا اور رات ہی میں ان کو دفنا دیا گیا. عمر ابن عبدالعزیز اپنے بھائی سلیمان کو دفنانے کے بعد جب گھر میں آتے ہیں تو جب گھر میں پہنچتے ہیں تو فجر کی اذان ہونے لگتی ہے. جلدی سے وضو بناتے ہیں اور مسجد میں نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں. نماز پڑھنے کے بعد آتے ہیں, اب گھر پہ آئے, بیٹے نے پوچھا عبد الملک نے, عمر ابن عبدالعزیز کے بیٹے کا نام عبد الملک. عبد الملک نے پوچھا اب تم کہاں جا رہے ہیں؟ چھوٹا بچہ ہے, نابالغ بچہ ہے, لیکن دین کی سمجھ دیکھو. بچہ کہہ رہا ابو کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا بیٹے رات بھر جاگتے ہوئے ہو گئی تمہارے چچا کی تجہیز و تکفین میں, مٹی دینے میں, نماز میں, غسل میں, کفن میں, قبر میں, رات گزر گئی, تھوڑا سونے جا رہا ہوں. فرمایا عبد الملک نے ابو جان آپ کے دروازے کے باہر جو روم ہے اس روم میں فریادی بیٹھے ہوئے ہیں, علاقے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, گاؤں والے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اپنی شکایتیں لے کر آئے ہیں. آپ روزانہ شکایتیں سنتے اور دور کرتے ہیں, ان کو بیٹھا رہنے دیں گے؟ ارے چاہیے ان کی شکایتیں کریے, دور کریے, ان کی شکایتیں سنیے. آپ امیر المومنین ہیں, آپ اپنی رعایا کی اور اپنی عوام کی شکایتیں نہیں سنیں گے تو کون سنے گا؟
ابن عبد العزیز کہتے ہیں بیٹے تھوڑا سو لینے دو، پوری رات جاگتے ہوئے ہو گئی، سوتا ہوں، اٹھوں گا، ظہر کی نماز پڑھوں گا، اس کے بعد لوگوں کی شکایتیں سن لوں گا اور جو شکایتیں ہوں گی دور کر دوں گا، ان کی سنوں گا اور جو میری طاقت ہوگی اس کے مطابق میں عمل کروں گا۔ وہ سونے کے لیے جب بستر پہ جانے لگے تو ان کا چھوٹا بیٹا عبد الملک چیخ کر کہتا ہے اے ابو جان جائیے سونے، اور آپ نے کہا ظہر کے بعد ان کی شکایتیں سنوں گا۔ اس بات کی گارنٹی کیا ہے کہ آپ ظہر کی نماز تک زندہ رہیں گے؟ اس بات کی گارنٹی کیا ہے کہ آپ ظہر کی اذان تک اور نماز تک آپ زندہ رہیں گے؟ اگر آپ اس سے پہلے انتقال کر گئے تو ان کی شکایتیں کون دور کرے گا؟ عمر ابن عبد العزیز کام جاتے ہیں اور اپنے اس بچے کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اس کی پیشانی کو چومتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بیٹے تم نے اپنے باپ کی آنکھیں کھول دیے۔ پھر جاتے ہیں اور اسی وقت لوگوں کی شکایتیں سنتے ہیں اور ان کو دور کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ تقویٰ تھا نجی زندگی کے اندر، یہ خوف تھا نجی زندگی کے اندر۔ چھوٹا سا بچہ ہے عمر ابن عبد العزیز کا، چاند ہو چکا ہے، عید کا بیٹا ضد کرتا ہے ابو کل میرے دوست نئے کپڑے پہنیں گے، مجھے بھی نئے کپڑے چاہیے۔ کہا میرے بیٹے تمہارے باپ کو بیت المال سے اتنی تنخواہ نہیں ملتی ہے کہ تمہارا باپ تمہارے لیے نئے کپڑے کا انتظام کر سکے، تمہاری ماں بھی پرانے کپڑے پہنے گی، میں بھی پرانے کپڑے پہنوں گا اور تمہیں بھی پرانے کپڑے ملیں گے۔ ادھر بیوی آ گئی کہنے لگی ہم پرانے کپڑے پہن لیں گے، آپ پہن لیں گے، لیکن میری بیٹی کے لیے تو نئے کپڑے کا انتظام کر دو۔ ارے بچوں کا دل ہوتا ہے نیا کپڑا اس کو لے دو۔ کہا میری بیوی تمہیں کیا معلوم ہم اپنے گھر کی تنخواہ سے گھر کا خرچہ کیسے چلاتے ہیں؟ فرمایا ایک مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لو، اگلے مہینے مت لینا۔ عمر ابن عبد العزیز نے لیٹر لکھا، عمر ابن عبد العزیز نے لیٹر لکھا اور لیٹر لکھنے کے بعد اپنے خزانچی کو کہ ایک مہینے کی تنخواہ تم ہمیں پیشگی دے دو، پہلے دے دو، ایڈوانس دے دو، اگلے مہینے ہم کٹوا دیں گے، ہمیں تنخواہ نہیں دینا۔ جس لیٹر پر کاغذ پر لیٹر لکھا تھا ان کے خزانچی نے اسی کاغذ پر اپنی طرف سے کچھ لکھ دیا اور قاصد سے کہا یہ واپس لے جاؤ عمر ابن عبد العزیز کو دے دینا۔ جب عمر ابن عبد العزیز کو دوبارہ لیٹر دیا گیا انہوں نے کہا تم تنخواہ لے کر نہیں آئے ہو؟ کہا نہیں، آپ کے خزانچی نے لیٹر پر کچھ لکھ دیا ہے۔ اس کو پڑھا تو یہ لکھا تھا امیر المومنین آپ کا حکم سرا ہو پر آپ کے حکم کے مطابق میں قرض دینے کے لیے تیار ہوں، ایک مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس بات کی گارنٹی کیا ہے کہ آپ اگلے مہینے تک زندہ رہیں گے؟ اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو یہ ایڈوانس تنخواہ جو جا رہی ہے اس کو واپس کون کرے گا؟ جب تک آپ ضمانت بھی نہیں دیں گے آپ کو ایک مہینے کی تنخواہ ایڈوانس نہیں ملے گی۔ عمر ابن عبد العزیز اپنی بیوی کو بلا کر مسکراتے ہوئے کہتے ہیں میری بیوی جس امیر کا خزانچی اتنا ایماندار ہو، اس علاقے کے پریزیڈنٹ کو امیر کو کتنا ایماندار ہونا چاہیے؟ ایک مہینے کی زندگی کی گارنٹی کون دے گا؟ اپنے خزانچی کو۔ او میری بیوی مجھے تو اس بات کی بھی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم کل صبح اٹھ کر عید کی نماز بھی پڑھ پائیں گے یا نہیں پڑھ پائیں گے۔ پھر قرض نہیں لیا، صبح دنیا نے دیکھا کہ عمر ابن عبد العزیز کی بیوی بھی پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور عمر ابن عبد العزیز کے جسم پر وہ کپڑا ہے جس میں جوڑ لگا ہوا ہے، یہ امیر المومنین ہے، یہ پریزیڈنٹ ہے، جوڑ لگا ہوا کپڑا پہن کر عید کی نماز پڑھا رہا ہے اور دنیا نے دیکھا کہ عمر ابن عبد العزیز کا بچہ بھی پرانے کپڑے پہن کر آیا ہوا ہے۔ کیسا لگ رہا ہے؟ ان واقعات کی روشنی میں ذرا اپنے غریبانوں میں جھانکو۔ نیکی دن میں ڈبل انکم ہو جائے، ٹرپل ہو جائے، 4 گنا ہو جائے۔ جو لوگ ایسا بزنس کر رہے ہیں ذرا وہ تصور کریں کیسا لگ رہا ہے۔ ہم ذرا سوچیں تو صحیح، یہ سودی کاروبار کرنے والے، سود اور بیاج
तुम्हारा दिल कैसे गवारा कर लेता है कि किसी को 1 लाख रुपए दो और 2 महीने 3 महीने के बाद उसे 1,10,000 या 1,20,000 लो। कैसे जमीन गवारा कर लेता है। दिरहमु रिबा याकुलुहु रजुलु वहुवा यअलमु अशद्दु मिन 36 ज़नियतन रवाहु तिर्मिज़ी। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद, रिबा, सूद, इसके बारे में कि जिसने सूद का 1 दिरहम खाया, अभी बताया 1 दिरहम 4 आने का होता है, 1 रुपया बनी चवन्नी, अब तो नहीं बिकती है। जिसने सूद का 1 दिरहम खाया, दिरहम रिबा, सूद का 1 दिरहम, याकुलुहु रजुलु वहुवा यअलम, जिसने खाया जानबूझ करके ये सूद का है। अब सूद मैं बोलूंगा, ब्याज समझ लीजिएगा, इंटरेस्ट। जिसने सूद का 1 दिरहम यानी चवन्नी खाई, ये जानबूझ करके ये सूद का है। धोखे से तो माफ है, लेकिन जानबूझकर जानता है कि ये सूद का है और उसने खाया, तो जानते हो अल्लाह के रसूल क्या कह रहे, उसने कितना बड़ा जुर्म किया। अशद्दु मिन 36 ज़नियतन, 6 और 30, 6 और 30 कितने हुए? 36, 36। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ये 36 मरतबा जिना करने से बड़ा जुर्म है। कोई शख्स किसी भी लड़की के साथ, चाहे वो बाजारू हो या जिस्म फरोश, 36 मरतबा अगर जिना करता है उसके साथ 36 बार, और सूद का 1 दिरहम खाता है तो 1 दिरहम सूद का नहीं, चवन्नी सूद की ये 36 मरतबा जिना से भी बढ़कर है। मौलाना क्या हो गया है आज आपको? पूरे इलाके के अंदर सूद भरमार है, उसकी कारोबार हो रहा है सूद का। कितना मुसलमान सूद खाता है? मैं उस लड़के को भी जानता हूं जिसने अपने बाप को पैसा उधार दिया था कर्ज के तौर पर, और 1 साल के बाद जब बाप ने उसका कर्ज दिया, ये बेटा 1 लाख रुपया, तो बेटे ने कहा 1 नहीं, ये 10 लूंगा। कहा तू बाप से भी सूद लेगा? तो बेटे का जवाब ये था, अरे बाप क्या, बाप के बाप से भी लूंगा, तुमको क्या, तुम नहीं दोगे तो तुम्हारे बाप को देना पड़ेगा। सोचता होगा वो बाप, जमीन फट जाती, मैं धस जाता, ऐसी नालायक जमीनी औलाद का चेहरा नहीं देखता। दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ने माजा के अल्फाज में, अर्रिबा सबऊन हुबन, सूद और ब्याज के 70 गुनाह है। सूद और ब्याज के 70 अज़ाब, 70 गुनाह है। जहन्नम में उसकी 70 अज़ाब है। सूद और ब्याज खाने वाले के 70 गुनाह। सबसे हल्का क्या है? हल्के से अंदाजा लगा लो कि सबसे भारी क्या होगा। सूद और ब्याज के जहन्नम में 70 अज़ाब हैं, 70 गुनाह हैं, 70 दर्जे हैं। सबसे हल्का गुनाह, सबसे हल्का दर्जा, सबसे हल्का अज़ाब उसको सूद और ब्याज का ये होगा जैसे किसी ने अपनी मां के साथ निकाह कर लिया हो। किसी लड़के ने अपनी मां के साथ निकाह कर लिया हो। अय्यन के हर रजुलुमहु, आदमी अपनी मां के साथ निकाह करे। बताने का मकसद यह है कि मां के साथ कितनी भी बार कलमा पढ़ ले, कितना भी कुरान की आयतें पढ़ ले, कितने लाख कुरान पढ़ डाले,
لیکن ماں کے ساتھ نکاح ہو ہی نہیں سکتا ہے، ماں کے ساتھ نکاح جائز ہی نہیں ہے۔ نکاح ماں کے ساتھ مطلب جس طرح ماں کے ساتھ نکاح کرنے سے نکاح نہیں ہوتا ہے، اس کو ہر حال میں نکاح کے بعد بھی زنا مانا جائے گا، تو جو شخص اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کر لے اس کو جہنم میں جو سزا دی جائے گی یہ سود اور بیاج کے کھانے والے کا سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ اس کے بعد 69 عذاب اور ہیں۔ مولانا کلیجہ بھی نکال دو گے آپ اپنا، تب بھی ہم سن تو لیں گے لیکن مانیں گے نہیں۔ اگر تم 25 سال سے آ رہے ہو اب تک نہیں مانا تو اب کیا مانو؟ نہیں مانو ہم تو بولتے ہی رہیں گے۔ میرے پیارے ساتھیو، اللہ کے نبی جب سفر معراج پہ گئے فرمایا میں نے خواب دیکھا اور مجھے خواب کے اندر یہ دکھایا گیا، لمبی چوڑی حدیث ہے، پوری حدیث میں نہیں سنا پاؤں گا، اس کا ایک ٹکڑا بتاتا ہوں کہ میں نے دیکھا جہنم کے اندر ایک خون کا تالاب ہے، اس کے اندر کچھ لوگ گوتا لگا رہے ہیں، بدبودار خون پی رہے ہیں، بدبو کی وجہ سے وہ تیرتے ہوئے باہر آنا چاہتے ہیں، فرشتہ پتھر مارتا ہے، یہ اس پتھر کے سہارے سے بیچوں بیچ میں پہنچ جاتا ہے، پھر بدبودار خون پیتا ہے، اس میں ڈبکیاں مار رہا ہے، پھر کنارے آتا فرشتہ اس کو پتھر سے ڈھکیل لیتا، یہ پھر بیچوں بیچ میں پہنچ جاتا۔ پوچھا اللہ کے نبی نے، جبریل یہ خون کے بدبودار تالاب میں یہ کون ہے اور یہ کس جرم کی سزا اس کو دی جا رہی ہے؟ یہ بدبودار خون پی رہا ہے اور اسی میں گوتا لگا رہا ہے، ڈبکیاں مار رہا ہے۔ فرمایا اے اللہ کے نبی، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غریبوں کا خون پیا کرتے تھے، 100 دیتے تھے 110 لیتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود اور بیاج کھایا کرتے تھے، ان کو غریبوں کا خون بہت پسند تھا، ان کو چوسا کرتے تھے، آج ان کو جہنم میں یہی سزا دی جا رہی ہے، لاؤ پیو خون کتنا پیتے ہو، پورا کا پورا تالاب خون سے بھرا پڑا ہے، پیو کتنا خون پیتے ہو، تمہیں دنیا میں غریبوں کا خون چوسنے کی بہت عادت تھی، پیو کتنا خون پیتے ہو۔ اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی بیوی کو بھی جہنم، بیوی بچوں بیوی کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہی ہمارے ابن عبدالعزیز ہے، رات کی تاریکی میں ان کی لونڈی دودھ کا ایک پیالہ لے کر آ رہی ہے، اپنی مالکن کو دیتی ہے، جیسی مالکن کے ہاتھ میں عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ آیا، عمر ابن عبدالعزیز نے پوچھا بیوی یہ کیا ہے؟ کہا دودھ تو میرے گھر میں تھا نہیں، تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ کہا بیت المال سے منگایا ہے۔ کہا بیت المال میں میرا مال تو نہیں ہے، سارے مسلمانوں کی امانت ہے۔ فرمایا میرے پیارے شوہر 4 دن سے بھوکی ہوں، کچھ نہیں ملا، میرے پیٹ میں بچہ ہے، حمل ہے، آپ کی امانت میرے پیٹ میں پل رہی ہے، ماں کچھ نہیں کھائے گی تو پیٹ کا بچہ مر جائے گا، آج کم سے کم یہ دودھ پی لینے دو، اگلے مہینے ہمیں جو راشن ملے گا ایک پیالہ دودھ ہم بیت المال میں بھیج دیں گے، ہم نے تو بطور قرض مانگا ہے، ہم نے ادھار لیا، قرض کے طور پر لیا، اگلے مہینے دے دیں گے۔ عمر ابن عبدالعزیز نے کہا خبردار، اے میری بیوی اگر ایک قطرہ بھی دودھ کا تیرے حلق کے نیچے چلا گیا، آئے اور فوراً اپنی بیوی سے پیالہ چھینا اور اپنی لونڈی کو دیا، جاؤ بیت المال میں جمع کر کے آؤ۔ بیوی کہنے لگی میرے پیارے شوہر، میں اپنے لیے نہیں بچے کے لیے مانگ رہی ہوں، بچہ مر جائے گا، 4 دن سے میں بھوکی ہوں، بچے کی زندگی خطرے میں۔ عمر ابن عبدالعزیز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے کہتے ہیں میری بیوی پیٹ کے بچے سے کہہ دو، پیٹ کے بچے سے کہہ دو کہ آئے بیٹا، اگر مسلمانوں کی امانت میں خیانت کرنے کے بعد وہ دودھ سے تیری زندگی بچتی ہے، اس دودھ سے تجھے زندگی ملتی ہے، تو مجھے تیری زندگی نہیں چاہیے، مجھے تیرا وجود نہیں چاہیے، مجھے تیرا اس دنیا میں آنا نہیں چاہیے، اگر تو مرتا ہے تو مر جا، لیکن مجھے تیرا مرنا گوارا ہے، مسلمانوں کی امانت میں خیانت کر کے حرام مال پلانا گوارا نہیں۔ یہ کہہ کر عمر ابن عبدالعزیز خود جاتے اور بیت المال کی کیشیئر سے کہتے میری اجازت کے بغیر میری بیوی کو
گھر ہی ملا تھا ان کے گھر والوں کو جہنم میں دھکیلنے کے لیے، تمہیں کوئی اور نہیں ملا تھا، تمہیں عمر ابن عبدالعزیز کا خاندان ہی ملا تھا کہ ان کو جہنم میں دھکیلو۔ آئندہ خیال رکھنا۔ میرے بھائیوں، ان واقعات کی روشنی میں ایمانداری کے ساتھ بتاؤ ہم کیسے نظر آتے ہیں، ہماری حالت کیا ہے بتائیے، اور پھر آپ ہم تصور کریں، زندگی کو دیکھیں اور دیکھیں کہ ہم کیا کھا رہے ہیں اور کیا پی رہے ہیں اور ہمارا حساب کتاب کیا ہے۔ حالات ایسے، صحابہ کرام کی زندگی پر نظریں ڈالو، یہ کیوں سوچتے ہو کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو کہا اللہ نے پیدا کیا ہے، اس دنیا میں اتارا تو رزق دینے کا وعدہ بھی اس نے کیا۔ تم سے زیادہ ایمان تو اس کو تھا، وہ ایک شاعر تھا، شاعر، بہتا ہوا شاعر مرزا غالب، بڑی مشکل سے اس کی نوکری لگی اور پہلے مہینے کی جو سیلری ملی سب کی شراب لے آیا، اور شراب لے کر جب گھر میں گھسا تو بیوی نے کہا اتنی شراب؟ بولا پہلے مہینے کی سیلری ملی شراب لے آیا۔ کہا کہ پہلے مہینے کی تنخواہ اور پوری کی شراب، گزر بسر کیسے چلے گا گھر کا؟ شرابی ضرور تھا لیکن ایمان دیکھو اس کا، کیا کہتا ہے، میری بیوی روزی دینے کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے وہ دے گا، شراب دینے کا وعدہ نہیں کیا تھا وہ لے آیا۔ شراب دینے کا وعدہ نہیں کیا وہ میں لے آیا، اور اتنا بڑا پیکر تھا شراب کا کہ بیوی لعنت بھیجتی تھی، کبھی ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے، اس میں شرم نہیں آتی میں کہاں پڑھ گئی ہے وہ، تو کہنے لگا کہ چلو جاتا ہوں نماز پڑھنا۔ تو بیوی دیکھ رہی کہ وضو بنا رہا ہے، آج جا رہا ہے، تو کہتا کہ کہاں جا رہے ہو؟ بیوی نے پوچھا، کہا کہ بیوی آج 2 دن سے شراب ملی نہیں پینے کو۔ تو کہا پھر؟ جا رہا ہوں مسجد میں نماز پڑھنا۔ چلو اللہ کا شکر ہے سدھر تو گئے۔ کہا سدھرا نہیں ہوں، مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد آپ اٹھا کے دعا مانگوں کہ اللہ شراب دے دے، شاید نماز کے بعد اللہ سن لے۔ اور گیا وہ نماز پڑھنے، اثر کا وقت تھا، 4 رکعت اس کو پڑھنا بھی 2 ہی پڑھ پایا کہ کسی نے سامنے سے اس کو شراب کی بوتل دکھا دی، اس نے 2 ہی میں سلام پھیر دیا، السلام علیکم رحمۃ اللہ، سلام، بھاگا اور بوتل لے لیا اور پھر گھر آیا۔ بیوی نے کہا واہ، نماز پڑھتے ہی تمہیں شراب بھی ملے؟ سنیے کارے بیوی، خوشی کی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے 2 ہی رکعت سے سنی تو ہم نے 4 پڑھی ہی نہیں ہے۔ میرا رب اتنا مہربان، اس نے 2 ہی میں سن لی، جب 2 ہی میں ہم نے ہماری دعا سن لی تو 4 پڑھنے کی ضرورت کیا تھی؟ ایسے ایسے لوگ اس دنیا میں گزرے ہیں۔ تقویٰ کی زندگی اپنی بھریے، اپنی زندگی میں تقویٰ لائیے۔ میرے بھائیوں، عمر ابن عبدالعزیز سے سیکھیے تقویٰ کیا ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیے کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر سے سیکھیے، ایک غلام نے کھجور لایا کھلا دیا، ابو بکر صدیق نے کھا لیا۔ غلام نے پوچھا رے یہ کیا ہے؟ روزانہ پوچھتے تھے کہاں سے لائے، جب میں بتاتا تھا تب کھاتے تھے، آج پوچھا ہی نہیں کہ آج بھوک زیادہ لگی تھی اس لیے میں کھا گیا۔ کہا روزانہ کما کے لاتے تھے، آج بھی کما کر لائے ہو گے؟ تو کہا کہ آج ہی کما کر نہیں لایا ہوں، روزانہ تو محنت کر کے لاتا تھا، آج محنت نہیں کی ہے میں۔ پھر کرے وہ کسی دوست کی بیوی کو میں نے دیکھا، اس کا پیٹ بڑا تھا تو میں نے اس کو دیکھ کے کہا کہ بھابھی کو بیٹا ہوگا، کہانت کری تھی میں نے۔ تو اس سے پوچھا تھا مجھ سے میرے دوست، تمہیں کیسے معلوم کہ بیٹا ہوگا؟ تو کہا میں تو پیڑ دیکھ کے بتا دیتا ہوں کہ بیٹا ہوں، میں بہت پہنچا ہوا ہوں۔ یہ میں نے 1 مہینہ پہلے اپنے دوست سے کہا تھا، آج میرے دوست کو بیٹا ہی ہوا ہے اس کی بیوی کو۔ تو آج وہ کھجور لے کے آیا اور راستے نکل گیا، کہنے لگا ارے بھائی تم تو بہت پہنچے ہوئے ہو، تم نے 1 مہینے پہلے بیٹا بتایا تھا، آج بیٹا ہی ہوا میرے گھر میں۔ واقعی تم یار پیڑ دیکھ کے بتا دیتے، تم تو بہت ماہر آدمی ہو۔ اب اس نے دیا کھجور تو میں نے لے لیا اور میں لایا، وہ آپ نے پوچھا نہیں اور کھا لیا۔ تو کہا کہ تمہیں معلوم تھا اس کے پیٹ میں
لڑکا ہے کرنے یہ کس کو معلوم؟ پھر ارے میں نے تو دھول میں لاٹھی ماری اور نشانے پہ لگ گئی، میں نے تو ایسے ہی کہہ دیا تھا اس کو ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یہ تو حرام ہے، ماں کے پیٹ میں بیٹا ہے بیٹی ہے تو صرف اللہ جانتا ہے۔ پھر اللہ کی بات آپ لوگ کرنے کہہ رہے ہیں، ہم تو بھائی مومن نہیں، ہم تو ہمیں ملا ہم لے آئے۔ ابو بکر صدیق نے کہا تمہیں تو کھا لیا، یہ تو حرام تھا۔ تو کہا بھی آپ سمجھو، کا پانی لاؤ، پانی پیا، ایک کھجور کھایا تھا زندگی میں وہ بھی دھوکے سے، پانی پیا، بخاری کی حدیث کے الفاظ 3 انگلی لی منہ میں آ کر کے کلا کیا، پھر پانی پیا، پھر انگلی ڈالی اور پھر تھوکا، پھر پانی پیا اور پھر انگلی ڈال کر طے کیا۔ اس وقت تک پانی پیتے گئے اور طے کرتے گئے جب تک کہ یقین نہیں ہو گیا کہ جتنا کھایا تھا کھجور سب نکل گیا ہوگا۔ اس کے بعد کہا جو حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ بٹھا دیتا ہے، سیاہ نقطہ، سیاہی کا ہلکا تھا، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے، وہ دھبا مٹ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو یہ دھبا پھیلتا رہتا ہے، بڑا ہوتا رہتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے پورے دل کو کالا کر دیتا ہے، اور جب انسان کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے تو اس کو پھر پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ مال جو مجھے ملا ہے یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، آنے تو جیسا بھی آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء اخذ من الحلال ام من الحرام، ایک زمانہ ایسا آ جائے گا کہ لوگوں تم دیکھو گے کہ لوگ اتنے مدہوش ہو جائیں گے، ان کو اس بات کی پرواہ بھی نہیں ہوگی کہ ہمارے پاس جو مال آ رہا ہے وہ حلال کا مال ہے یا حرام کا، ان کو اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہوگی، وہ آنے دو جہاں سے بھی آ رہا ہے۔ آج یہی سوچ بن چکی ہماری، مال جہاں سے آ رہا ہے تو حلال کا یا حرام کا ہمیں نہیں معلوم۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو فرمایا تھا، ورنہ ابو بکر صدیق کا تقویٰ تو یہ تھا کہ وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ دعا پڑھتے رہتے تھے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ہی زیادہ ظلم کیا ہے اور میرے گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ یہ ابو بکر صدیق ہے جن کو جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے، پھر بھی کہہ رہے ہیں اللہ میرے گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا ہے۔ بخاری کا واقعہ اٹھاؤ، میری ماں بہنوں تم سنو، تمہارے لائق ہے واقعہ کہ ایک شخص ہے اس کی بہن چچیری چچا داد، اور چچا داد بہن سے رشتہ جائز ہے، لیکن یہ لڑکا اپنی اس چچیری بہن پر عاشق تھا، لیکن محبت ایک طرفہ تھی۔ اس لڑکی کو نہیں معلوم کہ میرا چچیرا بھائی مجھے چاہتا ہے، ایک طرفہ محبت اپنی چچا کی زندگی میں یہ اس لڑکی سے نہیں مل سکا۔ اس لڑکی کی شادی ہو گئی اور وہ اپنے گھر چلی گئی۔ ایک دن آیا لڑکی کا باپ بھی دنیا سے چلا گیا، پھر ایک دن آیا کہ لڑکی کا شوہر سخت بیمار ہو گیا، اس کے گھر کھانے کے لالے پڑنے لگے، دوا کا پیسہ نہیں ہے، وہ اپنے چچیرے بھائی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے میری چچیرے بھائی یبنام میری کچھ مدد کر، اے میرے چچا کے بیٹے تیری بہن اس کو بہت پریشان ہے، باپ کا انتقال ہو چکا ہے، میرا شوہر بستر پر لیٹا ہوا ہے، اٹھنے کے قابل نہیں ہے، میرے بچے بھوکے ہیں، میری کچھ مدد کر دے۔ اس نے آج اپنے دل کی بات کہہ دی کہ اے میری چچیری بہن ہم تم کو بہت دنوں سے چاہتے ہیں، اپنے چچا کی زندگی میں ہم اپنا پیار کا اظہار نہیں کر پائے، مجھے آج بھی تمہاری ضرورت ہے، ٹھیک ہے میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، تم جو کہو گی تمہیں دے دیا جائے گا، لیکن وعدہ کرو کہ آج کی رات تمہیں میرے ساتھ گزارنا ہوگی، آج کی رات تمہیں میرے ساتھ سونا ہوگی۔ اس کی نظر بچوں پر گئی، لیٹے ہوئے بستر پر لمبے لمبے اپنے شوہر کی طرف گئی، اللہ کون سی امتحان میں تم نے مجھے ڈال دیا ہے، اس کے پاس آئی تو رات میں سونے کی بات کر رہا ہے، اگر اس کی بات نہیں مانتی تو میرا شوہر بیمار میرے بچے بھوکے، میں کیا کروں، نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے وعدہ کر لیا، ٹھیک ہے اگر تیری یہی شرط ہے تو مجھے اپنے
بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے تیری یہ شرط منظور ہے, تو مجھے کچھ درہم دے دے, مجھے کچھ دینار دے دے, ہاں آج کی رات میں تیرے پاس آ جاؤں گی. اس نے خوشی خوشی دے دیا. یہ گھر چلی گئی, چونکہ شوہر بیمار تھا, وہ سویا, اس نے بچوں کو بھی کھلایا پلایا اور سلا دیا. جب رات پوری طرح چھا جاتی ہے تو یہ گھر چھوڑ کر آتی ہے اور اپنے چچیرے بھائی کے پاس آتی ہے. دروازہ کھٹکھٹاتی ہے, دروازہ کھولا, اس نے اپنی بہن, چچیری بہن کو دیکھا, اندر آنے کو بولا, یہ اندر جاتی ہے. اس نے کہا ذرا بستر پر آؤ, لیکن یہ لڑکی ڈر رہی ہے, یہ کانپ رہی ہے, یہ تھرا رہی ہے, اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں. اس نے ہاتھ پکڑ کے کھینچنا چاہا, اس لڑکی نے اس کے ہاتھ کو ہٹاتے ہوئے کہا اتق اللہ یا ابنام, آئے میرے چچا کے بیٹے, اللہ سے ڈر جا, اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کر. حرام ہوں میں تیرے لیے, میں تیرے بہنوئی کی عزت ہوں, آج تک میں نے امانت میں خیانت نہیں کی ہے, میری مجبوری مجھے یہاں کھینچ کے لے آئی ہے. ارے تو اللہ سے ڈر جا, جہنم کے فرشتے ہمارے انتظار میں ہوں گے, قبر کے فرشتے ہمارے انتظار میں ہوں گے. چند منٹوں کی لذت, چند منٹوں کا تلذذ, چند لمحوں کا انجوائے پوری زندگی کو کیوں تار تار کر رہا ہے, کیوں عذاب دار بنا رہا ہے. اللہ سے ڈر جا. اتق اللہ یا ابنام, اے چچا کے بیٹے میرے قریب مت آ, اس مہر کو مت توڑ جو اللہ نے تیرے لیے حرام کر دیا. اتنا کہنا تھا, اس کا دل بھی کانپ گیا. دل سے جو آہ نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. یہ بات دل سے نکلی تھی, اس نے فوراً چھٹکارا دے دیا. ارے میری کزن سسٹر, میری بہن, تو ایک گناہ پر اتنا ڈر رہی ہے, حالانکہ وہ گناہ ابھی تجھ سے ہوا بھی نہیں, ابھی تو نے وہ کام کیا بھی نہیں, پھر بھی اتنا ڈر رہی ہے. ہائے میری تباہی, ہائے میری بربادی, میری تو پوری زندگی گناہوں میں گزر گئی. جا, میں نے تجھے چھوڑ دیا اور وہ قرض بھی ہم نے معاف کر دیا تیرے اوپر, اور مدد کر رہا ہوں. اس نے تھیلی کھولی اور بھی مدد کر دی. اس کا جا, تو وہ دروازے پہ پہنچی تو یہ کہنے لگا, آئے میری بہن, کل قیامت کے دن جب اللہ مجھے میرے گناہوں کی سزا دیتے ہوئے جہنم میں ڈالے تو وہاں کھڑی ہو کر اتنا ضرور کہہ دینا کہ اللہ, جب میں نے کہا اس سے اتق اللہ, اللہ سے ڈر, تو فوراً یہ تیرے خوف سے ڈر گیا, تجھ سے ڈر گیا, اور تیری خوف کی وجہ سے, تیرے ڈر کی وجہ سے اس نے مجھے نہیں چھوا. اتنی گواہی دے دینا اللہ کے سامنے, شاید تیری گواہی کی وجہ سے اللہ مجھے بخش دے, اللہ مجھے اوپر رحم کر دے, اور اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے. ٹھیک ہے, اور یہ چلی گئی. میرے بھائیوں, اس زمانے کی لڑکیوں پر نظر ڈالو, قریب پہنچ چکی ہے, مجبوری بھی ہے, کانپ رہی ہے, تھرا رہی ہے. اتق اللہ اپنا, اے میرے چچیرے بھائی اللہ سے ڈر جا. کیسی پاک باز عورتیں تھی, اللہ سے کتنا ڈرا کرتی تھی. میری قوم کی بیٹیوں, میرے قوم کی بچیوں, آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آج تم کس کس طریقے کی بے پردگی کا مظاہرہ کر رہی ہو؟ آج تم ٹک ٹاک پر, انسٹاگرام پر کس کس طریقے سے ویڈیوز بنا رہی ہو؟ آج تمہاری شرم و حیا کہاں چلی گئی؟ کل تک تمہارے خوبصورت چہروں اور گالوں کو آسمان کی نگاہوں نے بھی نہیں دیکھا تھا, آج جو چاہے تمہیں دیکھتا پھر رہا ہے, جو چاہے آج تمہارے حسن اور تمہارے چہرے کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے. میرے بہنوں, میرے قوم کی بچیوں, اپنے آپ کو اللہ سے ڈرنے والی بناؤ. حضرت فاطمہ کی طرح پردہ اپنی زندگی میں پیدا کرو. ابو داؤد کی اس روایت پر نظر اٹھاؤ کہ ایک عورت تھی جس کا بیٹا میدان جنگ میں لڑ رہا ہے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گیا. کسی نے خبر دی کہ تیرا بیٹا میدان جنگ میں قتل کر دیا گیا. اس نے چادر اوڑھی, ہاتھوں میں گلیوز پہنے, پیروں میں ساکس موزے, اور میدان جنگ کی طرف بھاگ گئی. کہنے لگی میرا بیٹا کہاں ہے؟ لوگوں نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں خلاد, میں خلاد کی ماں ہوں. میرا بیٹا میدان جنگ میں شہید ہو گیا, اسی کو دیکھنے آئی ہوں. اپنے بیٹے کو دیکھ رہی ہے. لوگوں نے کہا تیرا بیٹا قتل ہو گیا اور تو چہرہ چھپائے ہوئے, ہاتھوں میں پردہ, پیروں میں موزے, ہاتھوں میں ساکس, ہاتھوں میں گلیوز اور پیروں میں
इंतजार कैसे करेगी, कम से कम चेहरा खोल कर तू अपने बेटे को देख ले। उसने कहा हाय मोहम्मद के साथियों, तुम मौजूद हो, तुम्हारी मौजूदगी में मैं चेहरा कैसे खोलूं? कहा तुम इस हाल में क्यों देख रही हो? अरे औरतें तो पागल हो जाती हैं अपने बच्चे की मौत की खबर सुनकर, और तुम इस हाल में भी इतना पर्दा किए हुए हो। कहने लगी आए मोहम्मद के साथियों, मैंने अपना बेटा खोया है, अपनी हया नहीं खोई। मैंने अपना बेटा खोया है, अपना पर्दा नहीं खोया। मैंने अपना बेटा खोया है, अपनी शर्म नहीं खोई। मेरे बेटे का जनाजा निकला, हम अपनी शर्म हया का जनाजा क्यों निकालें? ये कौन सा पर्दा था? इस हाल में भी वो कह रही है कि मैं अपने बेटे को खोया है, पर्दा नहीं खो सकती हूँ, मैं अपने पर्दे का जनाजा नहीं निकाल सकती हूँ। ये चंद बुनियादी बातें तकवे के ताल्लुक से हमने आपके सामने रखी है। उठने से पहले थोड़ा सा रिक्वेस्ट है मेरी, ये मस्जिद का काम है आपका जो यहाँ हो रहा है। हमने जिंदगी में कभी चंदा वंदा किया है नहीं, ना मैं जानता हूँ चंदा क्या होता है। एक दो बार मैंने निकला हूँ अपने इलाके की मस्जिद के लिए और कभी मदरसे के लिए, लेकिन अब वो काम पूरा हो चुका है इसलिए आता भी नहीं हूँ। तो मेरे प्यारे साथियों, आपसे गुजारिश है, हमारे सरदार साहब ने कहा कि मौलाना लास्ट में थोड़ा सा आप हमारी मस्जिद के लिए कलेक्शन कर दीजिए। 25 साल से आप मुझे बुला रहे हैं और इतनी मोहब्बत आप कि मेरे बगैर आप कोई जनता नहीं रखना चाहते हैं। आज भी कुछ लोग हमारे पास आए, मौजमपुर स्टैंड से ताल्लुक रखते हैं और वो फरवरी में डेट मांग रहे थे। मजबूरी है मेरी कि मेरी फरवरी में नहीं, और यहाँ से अब मेरा आज प्रोग्राम खत्म, कल किशनगंज में, परसों बस 2 दिन घर पर होगा और तीसरे दिन के लिए फिर मैं निकल जाऊंगा बीजापुर, सिरसी और बैंगलोर और कर्नाटक के दौरे पर मेरा सफर। तो मेरे भाइयों थोड़ी देर 12:30 हो रहा है, 12:40 तक मैं आपके स्टेज पर बैठा हुआ हूं और आप मोहब्बत मुझसे करते हैं तो ये देखना है कि मुझसे आपकी कितनी मोहब्बत है और मेरे कहने पर आप इस मस्जिद का क्या ताबुल करते हैं मेरे हाथ पर। या आप लोग मोबाइल हटा लीजिए क्योंकि अब पब्लिक जब आएगी तो मेरे भाइयों भी बैठिए। बस इतना बता दूं कि मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, जो अल्लाह का घर दुनिया में अल्लाह के लिए मस्जिद बनाएगा, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। तो आप देखें मेरे हाथ पे आप क्या देते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका पूरा अजर अजीम आपको अता फरमाएगा। अल्लाह ताला आपका जन्नत में घर बनाएगा। आप मेरे हाथ में देखें क्या दे रहे हैं और 5 टका